چناؤ آ گیا تو سب آ جاتے ہیں کہ بھیا کو جتاؤ، دری بچھاؤ، اپنی جوانی کو قربان کرو، اس کے بعد ہم ہی مرتے ہیں۔ سنیے، ہاں زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے۔ ہم اور آپ جب تک زندہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آنے والی تھی۔ کسی کے ماؤں کی عزت لوٹ لی گئی، کسی کے بہنوں کو قتل کر دیا گیا، آپ کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے اور اکھلیش یادو سیفئی میں اتسو منا رہے تھے، ممبئی سے ایکٹروں کو بلا کر ناچ گانا کروا رہے تھے۔ یہی اکھلیش یادو تھے جنہوں نے بلڈوزر چلایا تھا ان ریلیف کیمپوں کے اوپر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یاد رکھیے، یہی سماجوادی پارٹی کی حکومت تھی، یہی مظفر نگر کا علاقہ تھا جہاں پر یہ ہوا تھا۔ اور جب مظفر نگر کا کانڈ ہوا، کون ان کیمپوں میں جا کر پھر کر ان غریبوں کی ایک وقف بل بنانے کا قانون پیش کیا۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کے کم سے کم 3 MP ہوتے، امتیاز جلیل اگر اورنگ آباد سے کامیاب ہو جاتے، اختر الایمان بہار کشن گنج سے کامیاب ہو جاتے، تو کیا مودی اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچتے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وقف بل کیا ہے؟ یہ جو وقف بل نریندر مودی نے بھارت کے پارلیمنٹ میں پیش کیا، یہ بل یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بل قانون بنے گا تو کل کلیکٹر DM یہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی میں یہ مسجد وقف ہے یا نہیں، یہ خانقاہ وقف ہے یا نہیں، مدرسہ وقف ہے یا نہیں، یا قبرستان وقف ہے یا نہیں۔ اور وقف با یوزر کو اس بل میں نکال دیا گیا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آج آپ کے درمیان میں ککرولی گاؤں میں کھڑے ہو کر آپ سے اور اتر پردیش کے تمام ذمہ داروں کو بتا رہا ہوں، اتر پردیش سنی وقف بورڈ میں جتنی جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں 99% وقف با یوزر ہے، یعنی اس کا کوئی ڈیڈ نہیں ہے مگر رجسٹرڈ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون BJP کی حکومت بنائے گی تو ان تمام 99% وقف جائیداد کا کیا ہوگا؟ کیونکہ مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد وقف ہوتی ہے ہم اور آپ مانتے ہیں کہ اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، صبح قیامت تک مالک اس کا اللہ ہوتا ہے، مگر مودی اس طرح کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں کہ مالک اللہ نہیں ہوگا، مودی ہوگا اور میرا نائب کا DM ہوگا، کلیکٹر ہوگا۔ اتر پردیش میں جتنی سنی وقف بورڈ کی پراپرٹیاں ہیں 99% وہ وقف با یوزر ہیں۔ اس بل میں وقف با یوزر کو اڑا دیا گیا۔ اس بل میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی جا کر DM کلیکٹر کے پاس یہ شکایت کر دے کہ یہ فلاں جائیداد وقف کی نہیں ہے تو کلیکٹر جب تحقیقات کا انکوائری کا آرڈر دے گا، جیسے ہی وہ انکوائری کا آرڈر دے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی۔ کب تک وقف نہیں رہے گی؟ جب تک کلیکٹر یا DM اپنی انکوائری مکمل نہیں کر لیتا۔ DM انکوائری مکمل نہیں کرے گا، انکوائری کا آرڈر جاری کر دے گا، وقف کی پراپرٹی سے جائیداد سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے پھر کس کا نقصان ہوگا اس بارے میں؟ پھر اس میں بل میں لکھ دیا گیا کہ اتر پردیش کے آج وقف بورڈ میں اس کا ایک ممبر رکن صرف مسلمان بن سکتا ہے۔ مودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کم سے کم 2 غیر مسلم تو بننا ہی بننا ہے، اور الیکشن نہیں ہوگا ریاستی وقف بورڈ میں۔ پردیش کی سرکار ممبرز کو نامینیٹ کرے گی، نامزد کرے گی، یعنی 2 سے زیادہ بھی غیر مسلم اس کے ممبر بن جائیں گے، میجارٹی میں آ جائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ مودی یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے وقف کی جائیدادوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، مسجدیں وقف نہ رہے، درگاہیں نہ رہے، خانقاہیں نہ رہے، قبرستان نہ رہے۔ اسی لیے مودی نے اس طرح کے بل کو بھارت کی پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، اس بل کے خلاف صدائے احتجاج نہیں بلند کریں گے تو یاد رکھیے ہم اپنی وقف جائیدادوں کو کھو دیں گے۔
اور بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ کو اٹھ کر ایک مثبت پیغام دینا ہے، اور پیغام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 تاریخ کو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ اس لیے بھی پہلا اپنا ووٹ استعمال کریں گے تاکہ مودی کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس وقف بل کو قبول نہیں کرتے جو ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہتا ہے. ہم میرا پور سے RLD کو ہرائیں تاکہ جین چودھری کو معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے ووٹ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وقف بل کی مخالفت میں جین چودھری نہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا آپ اس وقف بل کے خلاف ووٹ دیں گے 20 تاریخ کو؟ کیا آپ اپنی مسجد، درگاہوں کو، خانقاہوں کو بچائیں گے؟ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا، مگر یاد رکھیے اگر آپ متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ مودی کے اس کالے بل کے خلاف استعمال کریں گے تو مودی کو بھی پیغام ملے گا، جین چودھری کو بھی پیغام ملے گا کہ میرا پور کی جنتا نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صرف میرا پور کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ پورے اتر پردیش کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ہم تمہارے اس بل کو نہیں مانتے جو ہم سے ہماری مساجد کو اور وقف کی جائیدادوں کو چھیننا چاہتا ہے. اب جب وقف کا بل پیش ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں، کون کھڑے ہو کر مؤثر طریقے سے سمویدھان کی دفعہ 25, 26 کا حوالہ دے کر اس کی مخالفت میں کون کھڑا ہوا وہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. دوسرے پارٹی کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، سماجوادی کے نیتا اکھلیش یادو بھی کھڑے ہوئے، بل کے بارے میں بولنے کے بجائے وہ کوئی اور داستان سنا رہے تھے، وہ کوئی اور ہی داستان سنا رہے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اگر آپ موجودہ حالات میں اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے تو جو برسوں سے ہمارا استحصال چل رہا ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. اگر MIM پارٹی جیتتی ہے تو یہاں پر بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، غریبوں اور مظلوموں کو ایک آواز ملے گی، کیونکہ آپ نے سماجوادی کو کبھی ووٹ دیا، کبھی بسپا کو ووٹ دیا، کبھی RLD کو ووٹ دیا. آپ صرف ووٹ دیتے ہیں مگر آپ کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے فیصلہ تو آپ کا ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دے دیں، مگر اگر آپ اس بار بھی اس ڈر میں آ جائیں گے کہ نہیں یہ ارشد رانا جیتے گا یا نہیں جیتے گا، میرے بھائی جب جنگ کرنا ہے جمہوریت میں تو جنگ خوب طریقے سے کرنی چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے ہم نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، جنگ کرنے سے پہلے ہم نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. ارے ہم ہار گئے تو کیسا؟ ارے میرے بھائی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، برا مت مانیے. 70 سال سے وہ فلسطینی غازہ اور مغربی کنارے میں لڑے جا رہے ہیں، مر رہے. 40,000 اب تک مر گئے، 12 لاکھ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، مگر ان کے حوصلے کو دیکھو، وہ ڈر نہیں رہے بلکہ مقابلہ کر رہے ہیں. کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اور وہ ظالم ملک غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے. مگر ایک مثال دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر انصاری برادری بہت بڑی تعداد میں ہے، ان کا کاروبار پورا کا پورا ٹھپ ہو کر رہ گیا، کوئی نہیں پوچھتا. آپ دیکھتے جائیے BJP کیا کر رہی ہے. جو بھی السنکھیک سماج کے لوگ اپنے ہاتھ اور خون پسینے کی کمائی سے اپنی زندگی گزارتے، ان کی کاروبار کو، ان کے بزنس کو ختم کر دیا جا رہا ہے، مگر کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں، کوئی لڑنے والا ہی نہیں.